ہم چاہیں تو کچھ بھی شروع نہیں ہوتا، مگر یقین کریں اللہ چاہے تو اختتام کے بعد بھی آغاز ہوتا ہے، اور اللہ کریم ہر شے پر قادر ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملات تو وہ رب ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیران زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ، میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ اللہ دل سے وہ لوگ بھی نکال دیتا ہے جن کو ہمیں لگتا ہے کہ ہم کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ جب انسان بے حد تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے اور وہ آہ سیدھا ساتویں آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو ظالم بچ نہیں پاتا۔ وہ رحمان اور رحیم تو ہے، مگر کیا تم نے سنا نہیں وہ ذوالجلال بھی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ اچھے گمان رکھا کریں۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جانیں گے جن آزمائشوں سے انہیں گزارا گیا، ہماری تکلیف تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کہ کبھی کبھی واقعی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے، گھیراؤ تنگ ہوتا ہے اور دل مایوس ہو جاتا ہے، مگر یقین جانیے آپ کا رب اس طرح کے حالات میں آپ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ اس کے بندے کو ضرورت ہے اس کی، بس اپنے مسئلے اللہ کو بتا کر مطمئن رہنے کی عادت ڈالیں۔ اور پھر میں نے درد سے بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ساتھی نہ پایا۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور آپ اپنے دکھی دل کے ساتھ ایمان کی روشنی لیے چلتے جا رہے ہیں۔ وہ جلد ہی آپ کی زندگی میں صبح کر دے گا انشاءاللہ۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کتنا بہتر ہے۔ اللہ والے غم سے گزرنے کے بعد غم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کی مشکلات آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہوں، اگر یقین اللہ پاک پر ہے نا، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور نہ ہی کوئی مشکل آپ کو ہرا سکتی ہے۔ میرا رب مجھے بھولنے والا نہیں۔ پیارے اللہ، میں آپ سے آپ کو مانگتی ہوں، اپنے لیے راہ راست مانگتی ہوں، میرے گناہوں سے سیاہ دل کو اپنے نور کی روشنی سے نواز دے، مجھے اپنا بنا لے، میرا یہ غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو رو دیتے ہو، تم جو نماز قرآن چھوڑ کر جیتے ہو اس کا کیا؟ سنو اے چاند سے لوگوں، وہ جو تمہارا رب ہے نا، اسے تم اور تمہارا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ تمہیں فقط تمہاری خواہش نہیں بلکہ وہ تمہیں چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ قبولیت کا انداز مختلف ہے بس اس کا، وہ یا تو دل بدل دیتا ہے یا من پسند راہ کھول دیتا ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، وہ تھام لیتا ہے، وہ تڑپتے دل سے نکلنے والی دعا واپس نہیں موڑتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورۃ نمل میں فرماتا ہے، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔